میں آتا ہے رمضان مبارک کے مہینے میں آپ قرآن مجید کے ساتھ جڑ جایا کرتے تھے اور جبریل امین سے اس کا دور فرمایا کرتے تھے. تو اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم بھی قرآن مجید کے مختصر جو ہے یہ ترجمہ اور مختصر سی جو ضروری شیء ہے اس کو دیکھیں گے. اللہ رب العالمین سے ہم اس کی توفیق طلب کرتے ہیں. قرآن مجید کی سب سے پہلی جو صورت ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے اور یہ بڑی ہی مبارک صورت ہے اور نماز کی ہر رکعت میں یہ پڑھی جاتی ہے. فرض ہوں، سنتیں ہوں، نفل ہوں، یہ دعا ہے جو اللہ رب العالمین نے بندوں کو سکھائی ہے. قرآن مجید کے آداب میں سے سب سے بڑا آداب یہ ہے کہ قرآن مجید کو شروع کرنے سے پہلے تعوذ جو ہے وہ پڑھا جائے. تعوذ کا معنی ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے. اس لیے کہ انسان کے جو دشمن ہیں بہت سارے، ان میں سے سب سے جو بڑا دشمن ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ پہ فرمایا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. اس لیے اس سے بچنے کے لیے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا معنی ہے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. تو یہ بہت بڑی یہ دعا بھی ہے اور اللہ کی پناہ میں آ جاتے انسان. تو قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے جو ہے یہ تعوذ پڑھا جائے گا. اور اسی طرح اگر انسان کو برے خیالات آتے ہیں، برے دل میں وسوسے آتے ہیں تو پھر بھی جو ہے یہ تعوذ جو ہے یہ پڑھا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ دونوں طرح صحیح ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ اللہ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، یہ تسمیہ ہے. اور ہر اچھا جو کام ہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کیا جائے. پڑھنا ہے، لکھنا ہے، کھانا کھانا ہے، گھر سے نکلنا ہے، تو جو بھی اچھا کام ہے جس کو شریعت نے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کیا جائے تو اس میں برکت ہوتی ہے اور تقویم تک وہ پہنچتا ہے. تو قرآن مجید کو پڑھنا بہت اونچا عمل ہے اور اس کو پڑھنے سے پہلے بھی جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا. اس کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب ہے سارے جہانوں کا. اس سورت کا نام جو ہے جیسا کہ لکھا ہوا ہے سورہ فاتحہ، دیواجہ بولنے والی، شروع کرنے والی. اس کے اور بھی بہت سارے نام، سورہ شفا بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، سب المثانی بھی ہے، شافیہ ہے، کافیہ ہے، بہت سارے نام ہیں. تو یہ جو ہے یہ سورہ شفا بھی ہے. بیماریوں کے علاج کے لیے اس کو پڑھ کے پھونکا جائے. اللہ رب العالمین بڑی خطرناک سے خطرناک بیماری کو بھی جڑ سے ختم کر دیتے ہیں. اس صورت میں سارے قرآن کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے. تو ہم نماز میں اس کو جو ہے یہ بار بار پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. اس کا ہمیں جو ہے یہ مفہوم معلوم ہونا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے نا نماز پڑھتے ہوئے، اس کے علاوہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتے ہیں. جواب کیا دیتے ہیں؟ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف. نماز پڑھتے ہوئے انسان اللہ سے باتیں کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین جواب دیتے ہیں. اور یہ بہت اونچا کلمہ ہے الحمدللہ، بہت فضلی کلمہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ اللہ کے ترازو کو بھر دیتا ہے.
الحمدللہ تملأ المیزان، وہ اللہ کا جو ترازو ہے جس میں اعمال نامے تلیں گے، اتنا بڑا وہ ترازو ہے کہ جس کے ایک کرڑے میں 7 آسمان اور 7 زمینیں سنبھالیں۔ یہ الحمدللہ اس جو ہے یہ ترازو کے کرڑے کو اٹھا دیتا ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے، کون سا اللہ رب العالمین جو رب ہے، جو پالنے والے سارے جہان کا، اور مزید اس کی تعریف الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ بہت سارے نام ہیں اللہ رب العالمین کے، صفاتی نام ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف کیسے پیش کیا؟ الرحمن الرحیم، اور میں مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ اللہ رب العالمین جواب دے رہے ہیں، حمدنی عبدی، اثنی علی عبدی، مجدنی عبدی۔ تو اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اللہ سے ایک عہد ہے، وعدہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو دعا کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، عاجزی سے دعا کی جائے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا، رسول اللہ پر درود شریف، اس کے بعد جو ہے یہ اپنی حاجت پیش کی جائے۔ تو یہاں پہ بھی پہلے اللہ کی تعریف ہے، حمد و ثنا ہے، اس کے بعد دعا مانگی جا رہی ہے، بہت بڑی دعا، وعدہ کر کے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور اللہ سے ہی مدد مانگی جائے گی۔ اور اس کی بعد دعا ہے اهدنا الصراط المستقیم، دیکھا ہم کو راستہ سیدھا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دے، ہمیں ہدایت۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، پہلے صفحے بھی اللہ رب العالمین نے دعا سکھائی۔ یہ جو رمضان ہے یہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ دوسرے بارے میں جہاں اللہ رب العالمین نے روزے کا ذکر کیا، قرآن کا ذکر کیا، روزے کے مسائل کا ذکر کیا، وہاں دعا کا بھی ذکر کیا۔ فرمایا میرے بندوں کو بتاؤ، یہ پوچھ رہے ہیں بتاؤ، ہمیں بہت قریب، اتنی قریب، مجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعاؤں کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ تو سب سے جو بڑی دعا ہے وہ یہ ہے ہدایت، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، اس پر چلا دے۔ اور یہ کون سا راستہ ہے؟ کن لوگوں کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ انعام فرمایا اے اللہ تو نے ان پر، انبیاء، صلحاء، شہداء، صالحین، ان کا راستہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ وہ کہ جن پر غضب ہوا۔ یہ یہودی اللہ نے اتنے احسانات کیے لیکن انہوں نے نہ شکری کی، نہ فرمانی کی، تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا جیسے ابھی آ رہا ہے۔ اور نہ ہی ان لوگوں کا کہ جو بھٹک گئے، عیسائی کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، جنہوں نے کہا کہ خدا تین ہے، تو جو بھٹک گئے اللہ ان کے راستے سے بھی ہمیں جو ہے یہ محفوظ فرما، ہمیں بچا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ مستحب ہے کہ جب یہ سورت مکمل ہو جائے تو آمین کہا جائے، اس کا معنی اللہ قبول فرما۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب امام جو ہے یہ سورت پڑھے تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو تم جو ہے یہ آمین کو آہستہ کہو، بلند آواز سے کہو، تو مطلب ہے جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافق آ گئی تو اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کی پہلی سورت، اس کے بعد ہے دوسری سورت قرآن مجید کی، اور یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت سورت البقرہ۔ البقرہ کہتے ہیں گائے کو، اس میں کیونکہ ایک مقام پہ گائے کا تذکرہ ہے تو اس کو بطور علامت اس کا نام بنا دیا گیا۔
یہ صورت جو ہے یہ مدنی صورت ہے اور سورہ فاتحہ مکی صورت تھی۔ مکی صورت وہ ہوتی ہے جو ہجرت سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور مدنی صورت وہ ہے کہ جو ہجرت کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے تو ان صورتوں کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے، خواہ وہ کہاں پہ بھی نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ کے بہت سارے فضائل آئے ہیں احادیث میں۔ ایک فضیلت یہ آئی ہے کہ جو بندہ سورہ بقرہ کو پڑھتا ہے، سورہ آل عمران کو پڑھتا ہے، تو قیامت کا جو دن ہوگا جو بڑا ہی لمبا دن ہوگا اور بڑا ہی گرم دن ہوگا، اس وقت جو ہے یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اپنے پڑھنے والوں پر سایہ کرے گا۔ جب سورج بہت قریب ہوگا سوادی سے اس وقت یہ سایہ کرے گا اور اس کی وکالت کرے گی اللہ کے حضور۔ اور اسی طرح اس کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے سورہ بقرہ، ان الشیطان ینفر من البیت تقرأ فی سورۃ البقرہ او کما قال رسول اللہ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، شیطانی اثرات سے انسان بچ جاتا ہے، شیطانی اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اس کو پڑھنا برکت کا باعث ہے، چھوڑنا حسرت ہے، اور جادوگر اور شیاطین اس کی کام نہیں لا سکتے۔ ان سے بچنے کے لیے مجرب ہے سورہ بقرہ کو پڑھا جائے، گھر میں جو اس کی تلاوت کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ان کا معنی اور مفہوم اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ صرف ایک حدیث جو ہے وہ آئی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے۔ قرآن مجید کا ایک حرف آدمی پڑھے تو کم از کم 10 نیکیاں جو ہے یہ وہ ملتی ہیں۔ اور اگر جو ہے وہ رمضان کا مہینہ ہو جس میں نیکیوں کا جو درجہ بڑھا دیا جاتا ہے، اور انسان اللہ کے گھر میں ہو، اس کی حالت میں ہو، رمضان کا مہینہ ہو، تو پھر کتنا ایک جو ہے وہ اس کا اجر و ثواب ہوگا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک حرف میں 10 نیکیاں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، اور میم جو ہے یہ الگ حرف ہے۔ اس کے بعد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کوئی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، نہیں ہے کوئی شک اس کے اللہ کی کتاب ہونے۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں۔ کتاب تو سارے انسانوں کے لیے، سارے زمانوں کے لیے ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ لیکن حاصل کن کو ہوتی ہے، یہ ملتی کن کو ہے ہدایت؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ کون سے لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے، ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے، وہ اکیلی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا، مانتے ہیں برحق ہے، جہنم کو نہیں دیکھا، مانتے ہیں برحق ہے، فرشتوں کو نہیں دیکھا، مانتے ہیں برحق ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے اور چیزیں جن کو جو ہے یہ قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے، آخرت برپا ہوگی حق کی۔ میں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، پابندی سے ادا کرتے ہیں نماز۔ متقین کی دوسری جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ گرمی ہے، سردی ہے، صحت ہے، بیماری ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، ہر حال میں نماز کی پابندی کرتے ہیں۔
اور اقامت میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، وقت پر نماز پڑھتے ہیں اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ فَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دی ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ان کے پاس مال ہے تو وہ ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کے پاس علم ہے تو وہ جو ہے یہ آگے لوگوں کو بانٹتے ہیں، ان کے پاس صلاحیتیں ہیں وہ آگے بانٹتے ہیں، وقت ہیں وہ ہمارے راستے میں صرف کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے دیا خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں۔ اور چوتھی ان کی صفت یہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو نازل کی گئی ہے آپ پر، قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں، سچا اور پختہ ایمان۔ وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحیفے، ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں ختم نبوت پر بھی جو ہے وہ اشارہ ملتا ہے۔ فرمایا گیا جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، یہ نہیں کہا کہ جو آپ کے بعد کی، اس لیے کہ یہ قرآن آخری جو ہے یہ کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں نازل ہوگی۔ تو ہم ساری کی ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ یہ جو نظام ہے یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، بلکہ ایک وقت جو اللہ ہی جانتے ہیں وہ آئے گا، یہ نظام سارا ختم ہو جائے گا، ایک نیا نظام ہوگا، اور وہاں پھر لوگوں کو ان کی زندگی کے اعمال کے مطابق جزا دی جائے گی۔ کچھ لوگ جنت میں ہوں گے اور کچھ لوگ جو ہے بدنصیب وہ جہنم میں ہوں گے۔ فرمایا یہ جو لوگ ہیں جن کی یہ صفات ہیں، جن کی یہ اوصاف ہیں، اولئک علی ہدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ ہدایت پر ہیں اور یہ ہیں کامیاب ہونے والے جن کے اندر یہ صفات ہیں۔ یہ 5 آیتوں میں متقین کا تذکرہ تھا، مومنین کا تذکرہ تھا، اب اس کے بعد 2 آیتوں میں کفار کا تذکرہ ہے۔ فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ان باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، قرآن مجید کو اللہ کا کلام نہیں مانتے ہیں، محمد رسول اللہ کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے ہیں، اور ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، سواء علیہم، یکساں ہے ان کے لیے، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ ہاں آپ خبردار کریں انہیں یا آپ نہ خبردار کریں گے یہ ایمان نہیں آئے۔ ان کے اندر ضد ہے، تعصب ہے، ہٹ درمی ہے، یہ ابو جہل ہے، یہ عتبہ ہے، یہ شیبہ ہے، یہ نہیں مانیں گے۔ ان کی ضد اور تعصب کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے پھر کیا ہوا ہے، اللہ نے بھی مہر لگا دی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، یہ حق کو قبول نہیں کرتے، حق کو سنتے نہیں ہیں، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پڑ گیا ہے پردہ، اور ان کو حق نظر ہی نہیں آتا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ اس کے بعد اگلی جو آیات ہیں ان میں منافقین کا تذکرہ ہے، کیونکہ یہ بہت خطرناک لوگ ہیں، اس لیے ان کا تذکرہ بھی تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور بعض لوگ ایسے بھی جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ نہیں ہے وہ مومن۔ مدینہ منورہ میں جو ہے یہ لوگ پیدا ہو گئے تھے، عبداللہ بن ابی کا سرپرست تھا، تو اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے زبان سے آ کے رسول اللہ کی مجلس میں اقرار کرتے تھے
تھے آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اور دل سے وہ انکار کرتے تھے، دل نہیں مان رہے تھے، تو اللہ رب العالمین تو دل کو جانتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ مومن نہیں ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی پہلی خامی کیا ہے، خرابی کیا ہے؟ یحادثون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ بازی کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، یہ دھوکہ بازی کی کوشش کر رہے ہیں اللہ سے، والذین آمنوا، اور ایمان والوں سے، وما یخدعون الا انفسهم، اور نہیں یہ دھوکہ دے رہے مگر اپنے ہی آپ کو، وما یشعرون، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں، یہ شعور نہیں رکھتے ہیں، یہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ رہے، اہل ایمان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ رہے، یہ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے غضب کا مستحق بنا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ساتھ جو ہے یہ دھوکہ نہیں جو ہے یہ کرنا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، لہذا اور بڑھا دیا ان کا اللہ نے مرض، یہ بیماری اللہ نے اور بڑھا دی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب باسباب اس جھوٹ کے جو وہ بولتے ہیں۔ تو جھوٹ یہ بہت بڑی خرابی ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے انسان کو ہر حال میں بچنا چاہیے، اور مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ یہ اسلام میں کوئی اپریل بول نہیں ہے کہ ایک دن کا یہ جھوٹ جو ہے یہ بول لیا جائے، نہ، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے روکا گیا ہے۔ فرمایا یہ منافقین جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے ان کے لیے دردناک عذاب۔ حدیث میں آتا ہے کہ منافقین کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے نہ برپا کرو فساد زمین میں، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو کہتے ہیں ہم ہی تو ہیں اصلاح کرنے والے، کار فساد رہے ہیں اور اپنے کو کہتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ یہ جو ہے چیز جو ہے وہ پسند نہیں کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کوئی یہ اصلاح نہیں کر رہے ہیں، الا انہم هم المفسدون، خبردار حقیقت میں یہی لوگ ہیں فساد برپا کرنے والے، ولکن لا یشعرون، مگر انہیں شعور نہیں، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے، یہ خود خرابی کر رہے ہیں، فساد برپا کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے اور ہو، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایمان لائے، سچا اور پکا ایمان، اور ڈٹ گئے ہیں، مارے کھا رہے ہیں، اور گرب ریل پہ لٹائے جا رہے ہیں، لیکن زبان پہ ہے احد احد۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لائے ہیں، اصل اعتبار تو صحابہ کے ایمان کا ہے، اس طرح کا ایمان لاؤ۔ قالوا نؤمن كما آمن السفهاء، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جس طرح ایمان لائے ہیں بے وقوف، نعوذ باللہ، یہ ان کو بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الا انہم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، خبردار حقیقت میں یہی لوگ ہیں بے وقوف لیکن یہ جانتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو بے وقوف کہا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملتے ہیں اہل ایمان سے یہ منافقین تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب ملتے ہیں علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے، اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں، اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں ہم جو تمہارے ہی ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تو ان کے ساتھ یعنی اہل ایمان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو یہ
کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، علماء کا، حفاظ کا، قراء کا، دینداروں کا مذاق یہ منافقین کی علامت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ یستہزئ بہم، جبکہ اللہ مذاق کر رہا ہے ان سے، وَیَمُدُّهُمْ فِی طُغْیَانِہِمْ، کہ مہلت دیے جا رہا ہے انہیں ان کی سرکشی میں، یَعْمَہُونَ، وہ اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو ڈھیل دیتا ہے، ان کو مہلت دیتا ہے، چاہتا ہے یہ گناہ کر لیں اور پھر اچانک پکڑتا ہے۔ فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیے گمراہی بدلے میں ہدایت کی۔ ان کے پاس ہدایت آئی تھی، اللہ نے اپنا آخری پیغمبر بھیجا تھا اپنا آخری کلام دے کر، لیکن انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا اور انہوں نے گمراہی کو خرید لیا۔ فما ربحت تجارتهم، بس نہ فائدہ دیا ان کی تجارت نے، وما كانوا مهتدين، اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے۔ یہ ان کا جو کاروبار تھا یہ نقصان پر مبنی تھا، یہ کوئی فائدہ مند کاروبار نہیں تھا۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے جلائی آگ، روشنی کے لیے آگ جلائی۔ فلما اضاءت ما حوله، پھر جب روشن کر دیا آگ نے اس کے آس پاس کو، ذهب اللہ بنورہم، تو سلب کر لیا اللہ نے ان کا نور کی روشنی کو، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں کہ کچھ نہیں دیکھ پائے۔ یہ کس طرح کے ہیں؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، لہذا یہ اب نہ لوٹیں گے اس طرف، یعنی سیدھے راستے کی طرف۔ او کسیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے زور کی بارش ہو رہی ہے آسمان سے، اس میں اندھیرے ہیں، کڑک ہے اور چمک ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، ٹھونس لیتے ہیں اپنی انگلیاں کانوں میں اپنے، بس بجلی کی کڑک کے، موت کے ڈر سے، یعنی موت سے بچنے کے لیے۔ اللہ محیط بالکافرین، اور اللہ ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے ان منکرین حق کو، ان کافروں کو۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے یہ کہ بجلی کچل لے جائے بصارت ان کی۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے تو چلنے لگتے ہیں اس میں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب آسان احکام آتے ہیں یہ منافقین تو پھر اس کو اپنا لیتے ہیں، چلتے ہیں، لیکن جب مشکل ہوتے ہیں تو پھر رک جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر چاہتا اللہ تو سلب کر لیتا ان کی سماعت اور بصارت ہی کو۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں کو مخاطب کیا ہے اور اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ انسانوں کی تخلیق کا مقصد وہ اللہ کی عبادت ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسان اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور شاید نے کہا تھا کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ آج اگر کسی نے اللہ کی بندگی نہیں کی، عبادت نہیں کی، اللہ کو بھلا دیا اور اپنے نفس کی کو پوجا کر رہا ہے تو وہ جو ہے یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے اس کے لیے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے انسان، سارے لوگوں کو اللہ نے مخاطب کیا، مشرق والے، مغرب والے، شمال والے، جنوب والے، کالے بھی، گورے بھی، جو پہلے تھے، جو 2022 میں ہیں اور جو بعد میں آئیں گے، سب کو اے انسانوں
اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب، اللہ کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کون سا رب؟ الذی خلقکم، جس نے پیدا کیا تمہیں، والذین من قبلکم، اور ان کو بھی جو گزر چکی ہیں تم سے پہلے لوگ تھے، ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ اس کی عبادت کرو، تو پھر عبادت کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ عذاب سے، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، ورنہ عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، زمین کو بچھونا بنا دیے، اس کو پرسکون بنا دیے، زندگی کو ممکن بنا دیے۔ اگر یہ زمین جو ہے یہ ڈاواں ڈول ہو جائے، زلزلہ آ جائے، حرکت کرنا شروع کر دے تو زندگی ناممکن ہو جائے۔ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، اتنا بڑا آسمان بغیر کسی پلر کے ستون کی اتنا بڑا چھت بنا دیا، اور ہزاروں سال گزر گئے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی شگاف نہیں ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور برسایا آسمان سے پانی، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر نکالا اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار کو بطور رزق کے تمہارے لیے۔ زمین سے اللہ نے تمہارے لیے طرح طرح کے پھل پھول سبزیاں یہ پیدا کر دیے۔ اب تم کیا کرو؟ صرف ایک اللہ کی بات کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، بس نہ ٹھہراؤ اللہ کا ہمسر کسی کو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم یہ باتیں جانتے ہو۔ تو شرک جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے، تو آپ نے کہا کہ سب سے بڑا اکبر الکبائر وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی ذات میں ہے یا صفات میں ہے یا حقوق و اختیارات میں ہے۔ اور اگر کوئی بندہ شرک پہ مر گیا تو یہ جرم اس کا جو ہے یہ معاف نہیں کیا جائے گا، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ کروائے۔ تو فرمایا کہ شرک جو ہے اس سے بچ جاؤ، اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اور دوسرا جو بڑا گناہ ہے وہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بھی جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے۔ فرمایا یہ قرآن یہ سچا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر ہے تم کو شک اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے نازل کی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے نازل کی کس پر؟ اپنے بندے پر، ایک کامل اور عظیم بندے پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ ان کا کلام نہیں ہے، ہمارا کلام ہے۔ شک ہے کہ انہوں نے خود بنا لیے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو بنا لاؤ ایک ہی صورت اس کی مانند، ایک صورت اس کی 114 صورتیں ہیں، تم ایک صورت بنا کے لے آؤ، نہیں بنا سکو گے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو اپنے سب حمایتیوں کو بھی اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر وہ تم سچے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، لیکن اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے، تم قیامت تک یہ کام نہیں کر سکتے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن ہے انسان اور پتھر، اس جہنم کی آگ سے بچ جاؤ جس میں جو مجرمین ہیں وہ بھی جلیں گے اور ان کے جو پتھر کے بت تھے وہ بھی جلیں گے۔ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو تیار کی گئی ہے منکرین حق کے لیے، جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے، جن کے نیچے سے نہریں، کُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا، جب بھی دیا جائے گا انہیں ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کے لیے،
جنت میں بھوک نہیں ہوگی، بھوک نہیں لگے گی، صرف لذت کے لیے لوگ کھائیں گے۔ جب انہیں طرح طرح کے پھل دیے جائیں گے، ان کا اعزاز ہوگا، جنت میں اکرام ہوگا، وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو مل چکا ہے ہمیں اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، کیونکہ دیا جائے گا انہیں پھل ملتا جلتا، دنیا کے پھلوں سے ملتا جلتا، یہ جو پہلے کھا چکے ہیں اس سے ملتا جلتا دیا جائے گا۔ تو کہا جائے گا یہ کھاؤ، بظاہر یہ ایک طرح کے، لیکن ان کا جو ذائقہ ہے یہ مختلف ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں بیویاں ہوں گی پاکیزہ، بہترین مقام ہوگا، رہائش بھی اچھی ہوگی، اور کھانا پینا بھی بہت اچھا ہوگا، شریک حیات بھی بہت اچھا ہوگا، پاکیزہ، اور پھر ہمیشہ کی زندگی ہوگی، موت نہیں آئے گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی ان جنتوں کا بغیر حساب کتاب مستحق بنا دے، آمین۔ اگلی جو آیت ہے اس میں ایک اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ مشرکین نے، کفار نے اعتراض کیا، یہ اللہ کا کلام ہے، اس پہ جو ہے کہ حقیر چیزوں کی مثال بیان کی گئی ہے، مکھی کی ہے، مچھر کی ہے، مکڑی کی ہے، تو اس کا جواب دیا گیا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں شرماتا اس سے کہ بیان کرے ایک مثال کسی قسم کی، مچھر کی یا اس سے بھی حقیر تر چیز، فما فوقها، اس سے بڑی چیز کی یا اس سے بھی زیادہ چھوٹی چیز کی، اللہ کو اس سے کوئی جو ہے یہ حیا نہیں آتی ہے۔ مثالیں ہوتی ہیں سمجھانے کے لیے، فہم کے لیے۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، بس وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ یہی حق ہے، ان کے رب کی طرف سے آیا ہے، یہ قرآن حق ہے اور اللہ نے نازل کیا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن وہ لوگ جو کافر ہیں، فیقولون، وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے اس مثال سے، یضل بہ کثیرا، گمراہی میں مبتلا کرتے اللہ ایسی باتوں سے بہت سارے لوگوں کو، ایسی مثالوں سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، ویہدی بہ کثیرا، اور راہ راست دکھاتا ہے ان کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو، وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر نافرمانوں کو، وہی جو ہے یہ گمراہ ہوتے ہیں۔ اور یہ فاسق کون سے ہیں، ان کے اندر کیا خرابیاں ہیں؟ تو ان کی پہلی خرابی یہ ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو لوگ توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد، اللہ کا عہد، اللہ کی جو ہدایات ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، ان کو توڑ دیتے ہیں فاسق۔ اور نمبر 2 یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ کاٹتے ہیں، قطع کرتے ہیں رشتوں کو کہ حکم دیا اللہ نے جن کے جوڑنے کا۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ قطع رحمی کرتے ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ اللہ کی ہدایات کا انکار کرتے ہیں، ان کو نہیں مانتے ہیں، اور دوسرا قطع رحمی کرتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور تیسری خرابی یہ ہے کہ وہ فساد برپا کرتے ہیں زمین میں۔ ان کا انجام کیا ہے؟ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے، خسارہ پانے والے۔ اس کے مقابلے میں جو متقین لوگ ہیں وہ اللہ کے عہد کی پابندی کرتے ہیں اور صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو چھوڑتے ہیں، اور وہ زمین میں اصلاح کرتے ہیں، اور وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے اللہ رب العالمین اس کی عمر میں برکت دے دے اور اس کے رزق میں بھی برکت ڈال دے، اسے چاہیے صلہ رحمی، رشتوں کو جوڑے، ان سے جو ہے یہ
ان کو قائم رکھیں۔ فرمایا کیف تکفرون باللہ، کیسے کفر کا رویہ اختیار کرتے ہو اللہ کے ساتھ، وکنتم امواتا فاحیاکم، حالانکہ تھے تم بے جان پھر زندگی عطا کی اس نے تم بے جان تھے، تمہارا وجود ہی کوئی نہیں تھا، لیکن آج سے جو یہ 100 سال پہلے ہمیں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک وقت ایسا گزرا ہے، سورہ دہر کے شروع میں اللہ نے فرمایا کہ انسان کچھ بھی نہیں تھا، ثم یمیتہ، پھر وہی موت دے گا تمہیں۔ پہلے کچھ بھی نہیں تھے، اس نے زندگی عطا کی، تھوڑی سی زندگی ہے، 50 60 70 سال، زیادہ سے 100 سال، امتحان کے لیے کیسے عمل کرتے ہو، ثم یمیتہ، پھر وہی موت دے گا تمہیں، ثم یحییکم، پھر وہی زندہ کرے گا تمہیں۔ یہ نہیں ہے کہ باقی ختم ہو گئے، نہیں، پھر زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اور تمہیں اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہوگا کہ یہ زندگی کیسے گزاری تھی۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا تمہاری خاطر جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، سارا کچھ انسان کے لیے، لیکن انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، ساری چیزیں انسان کے لیے لیکن انسان اللہ کے لیے۔ فرمایا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر توجہ فرمائیے آسمان کی طرف، اور اس نے برابر کر دیے 7 آسمان، استوار کر دیے 7 آسمان، 7 آسمان اللہ نے بنا دیے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، دن کی روشنی ہے یا رات کی تاریکی ہے، خلوت ہے یہ جلوت ہے، اللہ رب العالمین ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ بلکہ وہ تو دلوں کے جو خیالات ہیں، ارادے ہیں، ان کو بھی جانتے ہیں۔ سورہ ملک جس کو ہم روز رات کو پڑھتے ہیں، فرمایا کہ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہ تو بڑا باریک بھی ہے، بڑا باخبر ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ یقیناً میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، انہوں نے کہا تھا کہ کیا تو مقرر کرے گا زمین میں خلیفہ اس کو جو فساد برپا کرے گا اس میں، اور خون ریزیاں کرے گا اور خون بہائے گا؟ تو یہ اللہ رب العالمین نے شاید ان کو بتا دیا تھا کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو فساد برپا کریں گے، خون بہائیں گے، قتل و قتال کریں گے، ڈاکے ڈالیں گے، چوریاں کریں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم تسبیح کرتے ہیں تیری حمد و ثنا کے ساتھ اور تقدیس کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہم پڑھتے رہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، وہ کثرت سے پڑھتے ہیں، بہت وزنی یہ کلمات ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے آخر میں یہی جو تسبیح ہے وہ بیان کی ہے، اللہ کو یہ کلمات بڑے پسند ہیں اور زبان پہ ہلکے پھلکے ہیں اور ترازو میں بڑے وزنی ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا یقیناً میں جانتا ہوں وہ کچھ جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے آدم کو بنایا اور پھر ان کو علم سکھایا، علم بہت بڑی دولت ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھائے اللہ نے آدم کو نام سب چیزوں کے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں کے سامنے۔ وَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور فرمایا بتاؤ مجھے نام ان کے اگر وہ تم سچے۔ قالوا، فرشتوں نے عرض کیا سبحانہ، پاک ہے تیری ذات، اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، نہیں ہمیں علم مگر اسی قدر جتنا تو نے سکھایا ہمیں۔
انکا انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی ہے سب کچھ جاننے والا، حکمت والا۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ نے فرمایا اے آدم بتاؤ ان کو نام ان کے۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب بتا دیے آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو نام ان سب کے، قال علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ نے فرمایا کیا نہیں میں نے کہا تھا تم سے کہ بے شک میں ہی جانتا ہوں سب راز آسمانوں کے اور زمین کے بھی، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جانتا ہوں ہر اس چیز کو جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ بھی جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو ہے یہ ظاہر و باطن کو جانتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے علم سے کہا دیا، علم کی بہت ساری فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سوال کیا ہے کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا علم والے اور جو جاننے والے نہیں یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو وہ برابر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو اور فضیلت بخشی، انسانوں کو جو ہے یہ انسانیت کو اور فضیلت بخشی، اور کیا حکم دیا؟ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب حکم دیا ہم نے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، شیطان کے۔ ابلیس اسے اس لیے کہا جاتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا ہے، اس نے سجدہ نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، بڑا بنا، وہ گھمنڈ کیا۔ تو یہ تکبر بہت جو ہے یہ بڑا گناہ ہے، یہ سب سے پہلا گناہ ہے جو آسمانوں کا جو ہے یہ ابلیس نے جو ہے یہ سر انجام دیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تھا ہی وہ کافروں میں سے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی ہوا جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ اس میں سے با فراغت، یہاں سے جاؤ، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، صرف ایک پابندی ہے، وہ کیا ہے؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، مگر نہ قریب جانا اس درخت کے، ایک خاص درخت سے اللہ نے روک دیا، کون سا تھا نہیں بیان کیا گیا ہے یہاں پہ۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور نہ شمار ہوگا تمہارا ظالموں میں سے۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کی ترغیب دے کر کہ بہت مفید ہے یہ درخت، کھا لو گے تو ہمیشہ یاد کرو گے، تو ہمیشہ جنت میں رہو گے، جھوٹی قسمیں کھائیں۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، باہر نکلوا دیا ان دونوں کو اس عیش و آرام سے، اس جنت سے جس میں وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے حکم دیا کہ اتر جاؤ تم سب یہاں سے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، انسان شیطان کا دشمن ہے، شیطان انسان کا دشمن ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور گزر بسر کرنا ہے ایک وقت خاص تک، تو تم ہمیشہ نہیں رہو گے، ایک مقرر وقت تک جس کو اللہ رب العالمین بہتر جانتے ہیں، تم جو ہے یہ زمین میں رہو گے، اور پھر بالآخر تمہیں ہمارے پاس جو ہے یہ آنا ہوگا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ کَلِمَاتٍ، پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات، فَتَابَ عَلَيْهِ، اور توبہ کی تو قبول کر لی اللہ نے توبہ اس کی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی تو ہے توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ تو جب بھی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، انہوں نے اپنی لغزش کو، اپنی غلطی کو مانا، اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کی، اللہ نے قبول کر لی۔ تو ہم بھی جو ہے یہ ابن آدم ہیں،
حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، ہم بھی بھول جاتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، تو ہمیں طریقہ سکھایا گیا کہ اقرار کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کر دے گا۔ وہ کلمات کیا تھے؟ دوسری جگہ پہ بیان کر دیا گیا کہ وہ کلمات تھے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، غلطی ہوگی، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جو ہے یہ نقصان کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، رحم نہ کیا، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بڑی ہی یہ جامع دعا ہے اور یہ قبول شدہ دعا ہے، گارنٹی والی دعا ہے۔ اس دعا کو کثرت سے انسان کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو اللہ رب العالمین نے توبہ قبول کر لی، لیکن کیونکہ خلیفہ بنایا جا رہا تھا زمین کے لیے، تو پھر اللہ رب العالمین نے حکم دیا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا اتر جاؤ یہاں سے تم سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہم نے کہا اتر جاؤ یہاں سے تم سب، لیکن اب کیا ہوگا؟ تم لاوارث نہیں ہوگے، بلکہ ہماری جو ہے یہ ہدایت ہماری طرف سے پہنچے گی۔ اب ہوگا یہ کہ ضرور آئے گی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، میں کتابیں نازل کروں گا، صحیفے نازل کروں گا، پیغمبر بھیجوں گا، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، بس جو پیروی کرے گے میری ہدایت کی، وہ کیسے خوش نصیب لوگ ہوں گے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ کوئی خوف ہے ان کے لیے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو بندہ قرآن و حدیث کی اتباع کرتا ہے اس پر کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، اس کے لیے کوئی غم نہیں ہے، اس کے لیے تو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، وہی لوگ ہیں دوستی، وہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے جو احسانات کیے، انعامات کیے اور انہوں نے جو ناشکری کی اس کا تذکرہ ہے۔ یہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشہور جو بیٹے ہیں وہ دو، جن کا ذکر آیا، ایک جناب اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے جو ہے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، تو ان کی جو اولاد ہے آگے ان کو مخاطب کیا گیا ہے۔ 12 ان کے بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی انہی کے بیٹے تھے، تو فرمایا کہ ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب یاد کرو میری اس نعمت کو جو عطا کی تھی میں نے تم کو۔ تو نعمتیں تو بنی اسرائیل پر بھی تھیں اور نعمتیں مجھ پر اور آپ پر بھی بہت تھیں۔ ہمیں بھی ان نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے اور اللہ کا شکر کرتے رہنا چاہیے۔ قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتا ہے تو وہ نعمتیں جو قائم رہتی ہے، ان نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں۔ فرمایا سورہ ابراہیم میں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ تو ہمیں نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو عطا کی تھی میں نے تمہیں، واوفوا بعہدی، اور پورا کرو تم اس عہد کو جو تم نے مجھ سے کیا، اوفی بعہدکم، پورا کروں گا میں وہ عہد جو میں نے تم سے کیا، وإیایا فارہبون، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ ڈر و خوف صرف اللہ کا ہی ہونا چاہیے۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو نازل کی ہے میں نے تم پر، جو نازل کی ہے میں نے، مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس موجود ہیں، تورات کی، زبور کی، انجیل کی۔ ولا تکونوا اول کافر بہ،
اور نہ بنو تم سب سے پہلے انکار کرنے والے اس قرآن کے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ بیچو میرے آیات کو تھوڑی قیمت پر. یہ دنیا ساری کی ساری حق کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں تھوڑی ہے. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور میرے غضب سے بچو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ مشتبہ بناؤ، نہ ملاؤ اور نہ خلط مل کرو حق کو باطل کے ساتھ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ چھپاؤ حق کو، نہ چھپاؤ سچ کو جبکہ تم جانتے ہو. اور کرنا کیا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور تم قائم کرو نماز. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور دو زکوٰۃ. اگر صاحب نصاب ہو، اللہ نے مال و دولت دیا ہوا ہے تو اللہ کا حصہ نکالو، 40واں حصہ. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جھکنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. رکوع میں اللہ کی یہ تسبیح بیان کرو. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. فرمایا کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا؟ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو. خود بھی عمل کرو، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو تو خود بھی نیکی کرو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب اللہ کی. أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. زندگی میں مشکلات آئیں تو کیسے ان مشکلات کو دور کرو اور اللہ سے اپنا تعلق قائم کرو کہ نماز پڑھو، صبر کرو. اس سے زندگی خوشگوار ہو جائے گی. برداشت اور یہ نماز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی مشکل آتی آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے، نماز شروع کر دیتے. فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک یہ بہت گناہ ہے، بہت بھاری ہے سوائے ان بندوں کے کہ جن کے دلوں میں ڈر اور عاجزی ہے، جو عاجزی کرنے والے ہیں. ان پر کوئی بھاری نہیں ہے، ان کے لیے تو بڑی آسان ہے یہ نماز. یہ کون سے ہیں جن کے دلوں میں ڈر ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو سمجھتے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں کہ انہیں ضرور ملاقات کرنی ہے اپنے رب سے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور آخر کار وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہ حقیقت ہے، لیکن ہمیں حقیقت یہ سمجھ نہیں آتی ہے. جب ہمارا کوئی پیارا، ہمارا کوئی جاننے والا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو ہمیں حکم بھی ہے اور ہم پڑھتے بھی ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بے شک ہم اللہ کے لیے اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. لیکن یہ جلد ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے. سمجھ تو آ ہی جائے گی، لیکن اب اگر سمجھ آ جائے تو پھر ہی کامیابی ہے. ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بالآخر ہم نے یہاں بیٹھے نہیں رہنا ہے، ہمیں اللہ کے حضور جانا ہے، لوٹ کر جانا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے عطا کی تھی تمہیں. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت بخشی تھی جہان والوں کا. اس دور میں اپنے زمانے میں تمہیں فضیلت دی تھی، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آخری امت، اس کو امت خیر بنایا ہے، اس کو بہترین فرمایا. مجھے اور آپ کو اور اس امت کو مخاطب کر کے اللہ نے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو. فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے جب کام نہیں آئے گا کوئی نفس دوسرے کے ذرا بھی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ منظور ہوگی اس کی طرف سے کوئی سفارش. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ قبول کیا جائے گا کسی کی طرف سے بدلے میں کوئی اور. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی انہیں مدد پہنچے گی. دنیا میں تو یہ سارے دیکھے ہیں، لیکن وہاں پہ کوئی بچ نہیں سکے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. وہاں پہ بیرک پر فیصلے ہوں گے،
عقیدے اور عمل کے ساتھ فیصلے ہوں گے۔ اب اللہ رب العالمین نے اپنے احسانات کا تذکرہ کیے، فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یاد کرو بنی اسرائیل جب نجات ہم نے بخشی تھی تمہیں آل فرعون سے، جو بڑا ظالم حکمران تھا، خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا اور بچوں کو قتل کر رہا تھا، یسومونکم سوء العذاب، جنہوں نے مبتلا کر رکھا تھا ان کو بدترین عذاب میں، یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس حالت میں تمہاری آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، ہم نے راستہ بنا دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر نجات دلائی تمہیں، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، اپنی آنکھوں کے ساتھ ہی سارا تم نے منظر دیکھا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا کہ تم کوہ طور پہ آؤ، یہاں پہ جو ہے یہ ذکر و فکر میں جو ہے یہ تم بھی مصروف ہو تاکہ تمہیں تورات دی جائے، لیکن تم نے کیا کیا پیچھے، ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر بنا لیا تم نے بچے کو معبود موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کر رہے تھے۔ تو یہ 40 دن تک موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے یہ وہاں عبادت میں لگایا گیا۔ تو یہ 40 دن زندگی میں بڑے مؤثر ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے، یعنی 200 نمازیں، 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ امام کے ساتھ پہلی جو تکبیر دیکھنا امام کے ساتھ نماز پڑھے، اس کے لیے 2 براتے ہیں، 2 اس کے لیے سرٹیفکیٹ ہیں، کتب لہ براءتان، 2 براتے، 2 سرٹیفکیٹ، ایک تو وہ بندہ منافق نہیں، نفاق سے بری، اور دوسرا جہنم سے بھی بری، جہنم کی آگ اس پر حرام۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان جو ہے یہ جب بھی اذان ہو جائے مسجد میں آ کے جتنی توفیق ہے نماز پڑھ لے، 2 رکعتیں پڑھ لے، اور پھر جو ہے یہ امام کے ساتھ پہلی صف میں اگلی صفوں میں جو ہے یہ کھڑا ہو کے تو امام کے ساتھ نماز پڑھے۔ یہ مہینہ جو ہے 30 دن کے تو یہ مان گئے، اور جو ہے یہ 40 دن مزید جو ہے یہ 10 دن کوشش کرے تو آرام سے انسان جو ہے یہ وہ 2 بشارتوں کا مستحق ہو سکتا ہے کہ وہ نفاق سے بھی بری ہے اور جہنم سے بھی بری ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر معاف کر دیا ہم نے تم کو، اس کے بعد بھی تم نے شرک کیا، بچڑے کی پوجا کی، ہم نے تمہیں معاف کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب بھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، یعنی تورات والفرقان، اور فرقان جو فرق کرنے والی تھی حق اور باطل کے درمیان، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ تو یہ کتاب اس لیے ہوتی ہے تاکہ اس کے مطابق انسان زندگی بنائے۔ میرے اور آپ کے لیے، آپ آخری امت کے لیے قرآن کتاب ہدایت ہے، اس کی پیروی کرنی ہوگی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، یقیناً تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر معبود بنا کر بچڑے کو، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، بس توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کے حضور، اپنے خالق کے حضور، اللہ سے توبہ کرو۔ اور توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، لہذا قتل کرو تم اپنی جانوں کو، جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے ان کو قتل کیا جائے، اور وہ لوگ کریں گے جنہوں نے جو ہے یہ شرک نہیں کیا۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ، یہی بہتر ہے تمہارے حق میں تمہارے خالق کے نزدیک۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، سو توبہ قبول کر لی اللہ نے تمہاری۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً،
اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہرگز ہم یقین نہیں کریں گے تمہارا جب تک نہ دیکھ لیں ہم اللہ کو کھلم کھلا، بہت بڑا سوال کر دیا کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ اس دنیا میں انسان اللہ کو دیکھ نہیں سکتا ہے، ان آنکھوں میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ تو پکڑ لیا تم کو ایک کڑک نے، بجلی نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ پھر زندہ کیا ہم نے تم کو تمہاری موت کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ اپنے احسانات ذکر کر رہے ہیں، بہت سارے احسانات ہیں۔ اور ہم نے کیا احسان کیا، جب میدان تی میں تھے اور وہاں پہ تمہارے پاس کوئی مکان نہیں ہے، کوئی خیمہ نہیں ہے، دھوپ ہے، تپش ہے، تو اپنے بادلوں کو سایہ کر دیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادل کا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور ہم نے اتارا تم پر من و سلوہ، کھانے کے لیے من میٹھی چیز کی طرح زمین، وسلوہ اور یہ بٹیر کی طرح پرندے تھے جن کو بھول کے کھاتے تھے، یہ ہم نے اتار دیا۔ اور ہم نے حکم دیا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہے۔ تو حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانی ہے، حرام سے بچنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں، وہ مستجاب الدعوات بنے، اسے چاہیے کہ وہ حلال کھائے، حرام سے کھائے۔ اگر بندہ جو ہے یہ بڑا لمبا سفر کرتا ہے، یہاں پاکستان سے چلا گیا، سعودی عرب چلا گیا، حج کے لیے، عمرے کے لیے چلا گیا، رمضان میں چلا گیا اور وہاں جا کے دعا مانگ رہا ہے، مسافر ہے، اور حدیث میں ہے کہ مسافر کی دعا اللہ رد کرتے نہیں، لیکن اس کا سارا جو ہے یہ پیسہ ہی حرام کا ہے، وہ سود کا ہے، وہ رشوت کا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ بس اس نے فرمایا کہ کہتے یا رب یا رب یا رب، لمبا سفر ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں؟ اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، تو کیسے دعائیں قبول؟ تو حلال پاکیزہ اس کی دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ مکفنی بحلالک عن حرام وعاغننی بفضلک عمن سواک۔ فرمایا وما ظلمونا اور نہ شکری کر کے انہوں نے نہیں بگڑا ہمارا کچھ، ولکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ اور کھاؤ وہاں جہاں سے تم چاہو، رَغَدًا بَافَرَاغَت کوئی پابندی نہیں ہے کہ 2 روٹی کھانی ہے، 3 نہیں کھا سکتے، نہیں، بافراغت جتنا چاہو کھاؤ۔ اور آدمی جو ہے یہ سیر ہو کے بھی کھا سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ انسان تھوڑا کھائے، کچھ جو ہے یہ جگہ چھوڑ دے، لیکن کبھی کبھی جو ہے یہ وہ رج کے بھی سیر ہو کے بھی کھا سکتے ہیں۔ آپ نے جو ہے یہ بہت سارے لوگوں نے پڑھا ہوگا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس میں فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اور پیو، دودھ آیا تھا، دودھ کا پیالہ، تو ہم نے کہا اور پیو اور پیو اور پیو، کہا کہ اب تو میں رج گیا ہوں، اب تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، تو یہ ایسے بھی آدمی کھا سکتا ہے۔ فرمایا بافراغت لیکن کھا کے شکر کرنا چاہیے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور داخل ہونا بستی کے دروازے سے سجدہ ریز ہوتے ہوئے، جھکتے ہوئے، تکبر نہیں، غرور نہیں، ایک تو جھکتے ہوئے اور دوسرا وَقُولُوا حِطَّةٌ اور کہتے جانا بخشش مانگتے ہیں، کہ اللہ ہم بخشش مانگتے ہیں، اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، نغفر لکم خطایاکم معاف کر دیں گے ہم خطائیں تمہاری۔ تو 2 حکم دیے کہ سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا ہے، عاجزی کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، اور معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا ہے، کوئی غرور اور تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا وعدہ ہے ہم معاف کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہو رہا ہے، عاجزی سر جو ہے یہ جھکایا ہوا ہے اور زبان پہ اللہ کا ترانہ ہے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ تو صرف فرائض ہی نہیں، انسان کو چاہیے کہ وہ سنتیں اور نوافل کے ساتھ وہ احسان کرے۔
فرمایا فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، مگر بدل دیا ان ظالموں نے اس کلمہ کو ایسے کلمہ سے جو مختلف تھا اس سے جو کہا گیا تھا ان سے۔ ہم نے کہا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے، وہ تکبر کرتے ہوئے داخل ہوا۔ ہم نے کہا ہدت کہنا، انہوں نے کہا ہندت، ایسے انہوں نے گڑبڑ کر دی۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، لہذا نازل کیا ہم نے ظلم کرنے والوں پر عذاب آسمان سے، بس پر اس کے لیے وہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے، تو اللہ نے پر عذاب نازل کیا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، میدان تیہ میں پانی کی ضرورت تھی، آئے وقت کے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو کہا ہم نے کہ مارو اپنے عصا کو اس چٹان پر۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا، اس کی بھی عجیب و غریب جو ہے وہ خصوصیات ہیں۔ اس کو جو ہے یہ دریا پہ مارتے ہیں تو پانی جو ہے یہ رک جاتا ہے، اس کو نیچے پھینکتے ہیں تو یہ لاٹھی بن جاتا ہے، اور پتھر پہ مارا ہے تو وہاں سے پانی جو ہے یہ وہ جاری ہو گیا ہے۔ چشمے پھوٹ پڑے تھے، فانفجرت، تو پھوٹ نکلے، من اس چٹان سے، اس پتھر سے، اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے، کیونکہ یہ 12 قبیلے تھے، اس لیے اللہ نے 12 چشمے جو ہے یہ وہ جو ہے یہ نکال دیے، جاری کر دیے، تاکہ ان کی لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو۔ قد علم کل اناس مشربہم، تحقیق جان لیا ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ، اپنے اپنے پینے کی جگہ کو جان لیا۔ ہم نے کہا کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ ایمان مسلمہ اور یہ پانی پیو، کھاؤ اور پیو اللہ کی دی ہوئی رزق میں سے، ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اور نہ پھر وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے، فساد نہیں، اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب کہا تم نے اے بنی اسرائیل، تم نے کہا اے موسیٰ ہرگز ہم نہیں صبر کر سکتے ایک ہی طرح کے کھانے پر، ہر روز یہ بند اور سلوا، ہر روز بند سلوا، صبح و شام، ہم ایک طرح کے کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، بس اب دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے، يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، کہ وہ پیدا کرے ہمارے لیے وہ چیزیں جو اگاتی ہے زمین، من بقلها، ساگ پات، وقصائها، کھیرا ککڑی، یہ تر وغیرہ، مفہومها، اور گیہوں گندم، وعدسها، اور مسور، وبصلها، لہسن پیاز، یہ چیزیں جو ہے یہ ہمارے لیے اگائے۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، موسیٰ نے کہا کیا لینا چاہتے تم وہ چیز جو گھٹیا ہے، جو ادنا ہے، اس کی عوض جو بہتر ہے، بہتر چھوڑ کے تو ادنا لینا چاہتے ہو، جو تمہیں جو ہے یہ صبح شام بغیر کسی محنت کے مل رہی ہے۔ اہبطوا مصرا، اچھا تو ادھر جاؤ کسی شہر میں، فإن لکم ما سألتم، بے شک تمہیں مل جائے گا جو مانگا ہے تم نے۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور مسلط ہوگی ان پر ذلت اور محتاجی، انہوں نے انکار کیا انبیاء کی تعلیمات کا، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، اللہ نے ذلت اور محتاجی ان پر مسلط کر دی۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور گر گئے وہ اللہ کے غضب میں۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ 2 جرم ہیں ان کے، یہ اس لیے ہوا، یہ ذلت، یہ مسکنت، یہ اللہ کا غضب، یہ اس لیے وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس سبب سے تھا کہ وہ نافرمانی کیے جاتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور نصرانی ہوئے یعنی عیسائی ہوئے، والصابئین، اور صابی ہوئے۔ صابی یہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے اور جو ہے آگ کی پوجا کرتے تھے، بعض جو ہے یہ ملائکہ کی پوجا کرتے تھے،
اور زبور کو بھی پڑھتے تھے، تو ان کو کہا جاتا ہے صابی، یہود و نصارہ میں سے یہ لوگ تھے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو بھی ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ایک ایمان ہے، اور نمبر 2 وعمل صالحا، اور کیے اس نے نیک عمل، نیک کام کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ہے اجر ان کا ان کے رب کے پاس۔ ایک تو اجر ثابت ہو گیا، اور دوسرا ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہ کسی قسم کا خوف ہے ان کے لیے، اور نہ وہ کبھی غم نہیں۔ جو اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کی مانتا ہے، اس پر کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اور وہ امید نہیں ہوگی۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو اپنی جنت کا وارث بنائے گا۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا تھا ہم نے تم سے عہد، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے اٹھا رکھا تھا تمہارے اوپر کوہ طور کو، پہاڑ کا نام ہے طور، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، حکم دیا تھا کہ تھامے رہنا اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں دی ہے مضبوطی سے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد رکھنا ان احکام کو جو اس میں ہے تاکہ تم عذاب سے بچ سکو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تم پھر گئے اس عہد کے بعد، فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، پھر اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہو چکے ہوتے تم تباہ و برباد۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے کہ تم جو ہے یہ بچے ہوئے ہو۔ آگے تاریخ سے عبرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور البتہ تم خوب جانتے ان لوگوں کا قصہ جنہوں نے توڑا تھا تم میں سے سبت کا قانون، ہفتے کا قانون، کہ ہفتے کو مچھلیاں نہیں پکڑنی، تم نے جو ہے یہ مچھلیاں پکڑی، تو پھر کیا ہوا؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اس پر کہا تھا ہم نے ان سے کہ بن جو بندر ذلیل و خوار، ہم نے بندر بنا دیا۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، اس طرح بنا دیا ہم نے اس واقعہ کو باعث عبرت ان لوگوں کے لیے، لما بین یدیہا، جو اس زمانے میں موجود تھے، وما خلفہا، اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے تھے، کہ اگر اللہ کے حکم کو توڑا جائے تو اللہ شکل بگاڑ دیتے ہیں، وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت کرنے والوں کے لیے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ قتل ہو گیا، اس کا قاتل معلوم نہیں ہو رہا تھا، تو لوگ جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے کہ آپ جو ہے یہ اللہ سے دریافت کریں اس کا جو ہے یہ قاتل کون ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کہا کہ تم جو ہے گائے ذبح کرو اور اس کا ایک حصہ اس کے ساتھ لگاؤ تو وہ مردہ زندہ ہو جائے گا اور بتائے گا اپنا قاتل۔ تو ان کا رویہ کیا تھا اس کو بیان کیا گیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ ذبح کرو ایک گائے ذبح کرو۔ مطلق ہے، جب اللہ کا کوئی حکم آ جائے تو سارے تسلیم خام کر دینا چاہیے۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، کہنے لگے کیا کرتے ہیں آپ ہم سے مذاق؟ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ اس سے کہ ہو جاؤں میں جاہلوں میں سے، اللہ کا نام لے کر میں مذاق کروں، ایسا نہیں ہے۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِیَ، وہ بولے درخواست کیجیے ہماری خاطر اپنے رب سے کہ کھول کر بتائے ہمیں کہ وہ گائے کیسی ہو، صرف گائے ہمیں اس کی کچھ جو ہے یہ تفصیلات بیان کی جائیں۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، موسیٰ علیہ السلام کا بے شک اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہو نہ بوڑھی اور نہ بچی، اوان بین ذالک، بلکہ اوسط عمر کی ہو، درمیان بڑھاپے اور جوانی کے، درمیانی عمر کی ہو، اور زیادہ سوالات نہ کرو۔ فافعلوا ما تؤمرون، لہذا تعمیل کرو تم اس حکم کی جو تمہیں دیا جا رہا ہے۔ قالوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، کہنے لگے درخواست کیجیے ہماری خاطر اپنے رب سے
کو کھول کر بتایا ہمیں کہ کیسا ہو رنگ اس کا. قال انه يقول انها بقرة صفراء. اس شخص نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہو زرد رنگ. فاقع لونها شوق و رنگ اس کا. تسر الناظرین خوش کرتے دیکھنے والوں جو دیکھے تو خوش ہو جائے. قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي. کہنے لگے درخواست کیجیے ہماری خاطر اپنے رب سے کہ وہ کھول کر بتائے کہ ہمیں کہ وہ کیسی ہو. ان البقرة تشابه علینا. بے شک ہے مشتبہ ہوگی ہم پر ابھی واضح نہیں ہوئی ہے. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ الْمُهْتَدُونَ. اور بے شک ہم اگر چاہا اللہ نے تو ہدایت پا جائیں گے. تو آپ اس کا ٹھیک پتہ پا لیں گے یعنی ہم ہدایت پا جائیں گے اللہ کے حکم کو پورا کر لیں گے. یہ انشاءاللہ کی بہت ساری برکتیں ہیں. آگے قرآن مجید میں ذکر آئے گا کہ کوئی بھی مستقبل کے بارے میں بات ہو کام ہو تو کہنا چاہیے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض. دوسرا اس نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے وہ ایک گائے ہے جو نہیں ہے محنت کرنے والی. کیا مطلب ہے؟ تثير الارض کی زمین جوتی ہو زمین میں ہل چلاتی ہو. ولا تسقي الحرث اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی ہو. مسلمۃ لا شیۃ فیها صحیح سلامت ہو نہ ہو کوئی داغ اس میں. قال الآن جئت بالحق. کہنے لگے اب لائے ہو تم بالکل ٹھیک بات. فذبحوها وما كانوا يفعلون. بالآخر ذبح کر دیا انہوں نے اسے اگرچہ نہیں لگتا تھا کہ ویسا کریں. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. جب قتل کیا تھا تم نے ایک شخص کو پھر وہ ہم جھگڑنے لگے تھے تم اس کے بارے میں قاتل کے بارے میں. وہ کہتے ہیں یہ فلاں قاتل ہے فلاں قاتل ہے باتیں ہو رہی تھی. اللہ مخرج ما کنتم تکتمون. اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس بات کو جو تم چھپا رہے تھے. وَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. لہٰذا ہم نے کہا ضرب لگاؤ مقتول کو اس گائے کے کسی ٹکڑے سے. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ. دیکھو اس طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو. جیسے یہ زندہ ہو گیا ہے اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا ہے اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کر دے گا. جس نے پہلی بار پیدا کر لیے تو وہ دوبارہ بھی پیدا کر لے گا. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اور دکھاتے ہیں تمہیں اپنی نشانیاں تاکہ تم سمجھو تاکہ تم عقل سے کام لو. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ مقتول زندہ ہو گیا اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا تو لوگ جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے آپ کا ساتھ دیتے. لیکن ہوا کیا؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک. پھر سخت ہو گئے تمہارے دل ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد. مکے والوں نے بہت ساری نشانیاں دیکھی لیکن نہیں مانے. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ. گویا کہ وہ پتھر ہیں. اور اشد قسوہ یا زیادہ سخت یعنی پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے تمہارے دل. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. اور بے شک پتھروں میں سے تو ایسے بھی ہیں کہ پھوٹ بہتی ہیں جن سے نہریں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. اور ان میں ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور نکلتا ہے ان میں سے پانی. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَخْرُجُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اور ان میں تو ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے. یہ جو پتھر ہیں ان میں بھی اللہ کا خوف ہے. وہ اس میں بھی جو ہے یہ احساس ہے. ہم نہیں جانتے لیکن ان میں بھی اللہ کہتے ہیں وہ بھی اللہ کے خوف سے جو ہے یہ وہ گر پڑتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ کے اس پتھر کو ابھی بھی جانتا ہوں جو مجھے گزرتے ہوئے سلام کرتا تھا. وہ پتھر میں جانتا ہوں جو مکہ میں مجھے سلام کرتا تھا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور نہیں اللہ بے خبر ان اعمال سے جو تم کرتے ہو. اللہ کو پتہ ہے رات کی تاریکی میں جو تم تہجد پڑھ رہے ہو اللہ سے معافی مانگ رہے ہو اللہ کے آگے رو رہے ہو. اللہ کو پتہ ہے تمہیں اس کا ضرور جو ہے یہ وہ بدلہ عطا کرے گا.
افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اے مسلمانوں کیا اب بھی تم توقع رکھتے ہو کہ ایمان لائیں کہ یہ لوگ تمہاری دعوت پر؟ وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ، حالانکہ ہے ایک گروہ میں سے ایسا جو سنتا ہے اللہ کا کلام، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وهم یعلمون، پھر رد و بدل کر دیتا ہے اس میں بات خوب سمجھ لینے کی، جانتے ہوئے پھر بدل دیتے ہیں۔ بہت بڑا گناہ ہے یہ تحریف۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب تنہا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو کہتے ہیں کہ بتا دیتے ہو تم مسلمانوں کو وہ باتیں جو کھولی اللہ نے تم پر تمہاری کتاب میں، وہ بتاتے ہو، لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ حجت کے طور پر پیش کرے تمہارے خلاف ان باتوں کو تمہارے رب کے حضور۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو اپنی کتابوں میں یہ باتیں ان کو نہ بتاؤ۔ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون، اور کیا نہیں جانتے یہ کہ بے شک اللہ جانتا ہے ہر وہ بات جو وہ چھپاتے ہیں اور وہ بھی جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ ومنهم امیون، اور ان میں سے ایک گروہ ان پڑھوں کا ہے، لا يعلمون الکتاب، جو نہیں جانتے کتاب الہی کو، اللہ کی کتاب کو، الا امانی، سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، جو یہ بیٹھے کہ بس اللہ غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہیں وہ مگر وہ وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں، وہ گمان کر رہے ہیں، حالانکہ گمان اللہ کے یہاں کوئی کام اور کوئی فائدہ نہیں دیتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، بس ہلاکت اور تباہی ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں تحریر خود اپنے ہاتھوں سے۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ حاصل کریں اس کے بدلے میں حقیر معاوضہ۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، بس تباہی ہے ان کے لیے اس کی بنا پر جو لکھا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے۔ وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی بنا پر جو وہ کماتے ہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اتنے بڑے جرائم کر کے، اللہ کی کتاب کو بدل کے، تحریف کر کے، پھر بھی کیا کہتے ہیں ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں دوزخ کی آگ، إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، مگر چند دن گنتی کے، جتنے دن ہمارے بڑوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی 40 دن، بس اتنے دن ہم جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد جنت میں چلے جائیں گے۔ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، کہو کیا تم لے چکے ہو اللہ کے ہاں کوئی وعدہ؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ اپنے وعدے کے۔ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یا تم کہتے ہو اللہ کے بارے میں ایسی باتیں جن کا تمہیں کچھ علم نہیں۔ بلا، کیوں نہیں، قاعدہ ضابطہ کیا ہے، کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے، کون جہنم میں جائے گا اور کون جنت میں جائے گا۔ بلا، کیوں نہیں، من کسب سیئہ، جس نے کمائی کوئی بدی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہوں نے، کفر ہے، شرک ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، اس طرح سارے جرم ہیں۔ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، سو ایسے ہی لوگ ہیں اہل دوزخ، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ پر سچا ایمان ہے، اللہ کے رسول پر سچا ایمان ہے، اور پھر ایمان کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق اعمال ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور کیے انہوں نے نیک عمل، فرائض بھی ادا کیے، انہوں نے سنن بھی ادا کی، نوافل بھی ادا کیے، سارے اچھے کام کیے۔ اولئک اصحاب الجنہ، وہی ہیں اہل جنت، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ صدق اللہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب کو قرآن مجید کی برکتوں سے مالا مال فرما. یا اللہ اس قرآن کو دنیا میں، قبر میں، حشر میں ہمارا ساتھی بنا، ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنا. یا اللہ ہمیں اس رمضان سے، یا اللہ اس کے دنوں سے، راتوں سے زیادہ سے زیادہ یا اللہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رحمان کی رحمتوں سے، برکتوں سے مالا مال فرما. یا ارحم الراحمین جتنے بیمار ہیں یا اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. یا اللہ ہمارے جتنے پیارے یا اللہ دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما. یا اللہ سب کو اپنی جنتوں کا مہمان بنا. یا اللہ سب کو معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما، سارے اہل ایمان کو معاف فرما. یا اللہ قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں بنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بھی اولاد ہیں ایک سال اولاد عطا فرما. یا اللہ اولاد سے ازواج سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. یا اللہ اولاد کے حوالے سے جو مسائل ہیں یا اللہ حل فرما. یا اللہ بچیوں کے رشتوں کے معاملے میں آسانیاں فرما. یا اللہ خیر کے فیصلے فرما. یا اللہ بچیوں کو یا اللہ اپنے اپنے گھروں میں شاد و آباد فرما. یا اللہ رزق حلال عطا فرما. یا اللہ حرام سے محفوظ فرما. یا اللہ ساری زندگی اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ آپ سے دوستانہ پر جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری جتنی پریشانیاں ہیں معاشی، معاشرتی، غریب و کاروباری، یا اللہ ساری پریشانیاں دور فرما. یا اللہ جتنی جائز حاجتیں ہیں خواہشیں یا اللہ پوری فرما. یا اللہ ہمیں ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے محفوظ فرما. یا اللہ جو کچھ کہا ہے سنا ہے یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کمی بیشی معاف فرما. یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما. یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما. یا اللہ کفار یہود و نصارہ کی سازشوں کو ناکام بنا. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما. یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ جتنے گناہ ہو چکے ہیں یا اللہ بھول کے ہوئے، جان بوجھ کے ہوئے، چھوٹے ہوئے، بڑے ہوئے یا اللہ سارے کے سارے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. یا اللہ اپنی طاقت سے معاف فرما. یا اللہ آئندہ زندگی میں یا اللہ ہر کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا